السلام علیکم دوستو، مدینہ منورہ کی فضا ہمیشہ سے سکون، ایمان اور نور سے بھری ہوئی تھی۔ گلیوں میں چلتے ہوئے مسافروں کے دلوں کو ایک عجیب سی ٹھنڈک ملتی، کیونکہ یہ وہ شہر تھا جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر اسلام کا مرکز بنایا تھا۔ ہر روز صبح کے وقت جب مؤذن کی آواز گونجتی تو پورا شہر جیسے ایک روحانی روشنی میں نہا جاتا۔ اسی مدینے میں ایک چھوٹا سا سادہ سا گھر تھا جو اپنی ظاہری غربت کے باوجود روحانی دولت میں بے مثال تھا۔ یہ گھر تھا سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ گھر کی دیواریں کچی تھی، صحن چھوٹا سا اور کونے میں ایک چکی رکھی تھی جس پر اکثر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود آٹا پیستی تھی۔ نہ اونچے دروازے، نہ قیمتی پردے، نہ سنہرے برتن، مگر دل اتنے وسیع کہ دنیا کا ہر غریب، ہر مسکین اور ہر حاجت مند وہاں اطمینان محسوس کرتا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ہر دن قربانی اور سخاوت کی مثال تھا۔ وہ خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا دیتی۔ ان کے ہاتھ چکی پیسنے سے چھلنی ہو گئے تھے، مگر چہرے پر کبھی شکایت نہیں آتی تھی۔ ان کا دل ایک ماں کی طرح ہر ضرورت مند کے لیے دھڑکتا تھا۔ مدینے کی ایک بستی میں 10 غریب بیویاں رہتی تھی۔ ان کے شوہر یا تو غریب ہو چکے تھے، یا کام سے معذور تھے، یا پھر اتنے بیمار کہ کچھ کما نہ سکتے تھے۔ یہ عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دن گزارتی اور اکثر شام تک چولہا ٹھنڈا رہتا۔ ان کے گھروں میں غربت اتنی تھی کہ بعض اوقات ایک روٹی بھی سب میں بانٹنی پڑتی، مگر ان میں ایک چیز مشترکہ تھی، صبر۔ وہ چاہتی تو شکایت کر سکتی، مدد مانگ سکتی، مگر وہ سب اللہ سے دعا کرتی رہتی اور امید لگائے رہتی کہ کوئی وسیلہ پیدا ہوگا۔ ایک دن یہ سب بیویاں محلے کے ایک کنویں کے پاس جمع ہوئی جہاں وہ اکثر پانی بھرنے آتی۔ دھوپ تیز تھی اور سب کے چہروں پر تھکن اور فکر کے آثار تھے۔ سب نے ایک دوسرے سے حال پوچھا، مگر سب کا حال ایک ہی تھا، آج گھر میں کچھ نہیں پکا، میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، کل سے آٹا ختم ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ان میں سے ایک بزرگ بیوی بولی، بیٹیوں کیوں نہ ہم سب بی بی فاطمہ کے گھر چلیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اللہ نے ان کے گھر میں برکت رکھی ہے۔ میں نے خود کئی بار دیکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے، مگر اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ کئی گھر کھا لیتے ہیں۔ باقی عورتیں پہلے تو جھجکی، ایک نے کہا مگر ہمیں شرم آتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی سادہ زندگی گزارتی ہیں۔ بزرگ بیوی نے نرمی سے کہا، شرم اچھی بات ہے، مگر جب بچے بھوکے ہوں تو دروازے کھٹکھٹانا برا نہیں، اور ہم تو جانتے ہیں کہ ان کا دل کتنا نرم ہے۔ آخر سب نے حامی بھر لی۔ فیصلہ ہوا کہ اگلی صبح یہ سب مل کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جائیں گی۔ اگلے دن صبح کے وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا معمول کے مطابق گھر کا کام کر رہی تھی۔ علی گھر پر موجود نہیں تھے، شاید کسی کام سے مسجد نبوی یا بازار گئے ہوئے تھے۔ گھر میں جو آٹا تھا وہ بمشکل 1 یا 2 روٹی کے لیے کافی تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ آج بچوں کے لیے کچھ سادہ سا پکا لیں گے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج بھی ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتی، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما اور اس میں برکت دے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی سے ہاتھ صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ سامنے 10 عورتیں کھڑی تھی، سب کے چہرے دھوپ سے تھکے ہوئے، آنکھوں میں امید اور شرم کی ملی جلی کیفیت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بزرگ بیوی نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، آؤ اندر آؤ، دھوپ بہت ہے۔ عورتیں آہستہ آہستہ اندر آئی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ سب کے چہرے اداس ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے بہنوں، تم سب یوں اکٹھی کیوں آئی ہو؟ بزرگ بیوی نے دھیرے سے کہا، بی بی ہم جانتی ہیں کہ آپ کے پاس بھی زیادہ نہیں ہوتا،
مگر آج ہمارے گھروں میں بالکل کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں، ہم سوچتے سوچتے آپ کے پاس آئے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نظر ان کے چہروں پر ڈالی اور پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، الحمدللہ، تم فکر نہ کرو، اللہ کے نام پر آئی ہو تو اللہ ہی تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان 10 بیویوں کے چہروں پر بھوک اور بے بسی کے آثار دیکھے تو ان کے دل میں ایک نرم سی کسک اٹھی۔ یہ کوئی عام مہمان نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں بھوک نے بے چین کر دیا تھا، اور بھوک کی پیاس سب سے زیادہ دل توڑ دیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں صرف اتنا آٹا ہے کہ شاید 2 روٹیاں بن سکیں، مگر ان کے دل میں یہ بات بھی پختہ تھی کہ جب اللہ کی راہ میں دیا جائے تو کمی نہیں بلکہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں کتنا ہے، میں تیرے لیے دیتی ہوں، تو اسے بڑھا دے تاکہ یہ سب بہنیں اور ان کے بچے پیٹ بھر لے۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، تم سب یہاں بیٹھو، میں ابھی کچھ تیار کرتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی کے پاس آئی، جو تھوڑا سا آٹا تھا اسے صاف کپڑے میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر آٹا پیسنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے چکی کا پہلا چکر گھمایا، ایک عجیب سا سکون ان کے دل میں اترنے لگا۔ چکی سے نکلنے والا آٹا پہلے سے زیادہ سفید اور خوشبودار تھا۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ پیسنے کے ساتھ آٹے کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ 1-2 چکر کے بعد تو آٹے کی ڈھیر چھوٹے ٹوکرے سے نکل کر برتن کے کناروں تک پہنچ گیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں پر شکر کا کلمہ آیا، الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے آٹے کو گوندھنے کے لیے پانی ڈالا۔ پانی ڈالنے کے بعد بھی آٹے کی مقدار بڑھتی ہی گئی، جیسے ہر گوندھنے کے ساتھ اللہ اس میں برکت ڈال رہا ہو۔ اسی وقت حسن اور حسین گھر میں آئے اور خوشبو سونگھ کر بولے، اماں آج کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ خوشبو تو بہت اچھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر کہا، بیٹو آج اللہ کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ چولہے پر تنور رکھا گیا۔ جیسے ہی پہلی روٹی بنی اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ وہ روٹی نہ صرف نرم اور بڑی تھی بلکہ دیکھنے میں ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی دعوت کے لیے بنی ہو۔ ہر نئی روٹی پہلے سے زیادہ بڑی اور خوشبودار نکل رہی تھی۔ ساتھ ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا سالن پکانے کا سوچا، مگر برتن میں ڈالے گئے چند کھجور اور گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے پکنے کے بعد ایک گاڑھا اور خوشبودار شوربہ بن گیا، جو عام دنوں میں شاید 10 آدمیوں کے لیے بھی کم ہوتا، مگر آج دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے 50 آدمیوں کے لیے کافی ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی پلیٹ بزرگ بیوی کو دی۔ اس نے حیرت سے روٹی کی موٹائی اور خوشبو دیکھی اور کہا، بی بی یہ روٹی تو ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دسترخوان پر رکھی جاتی ہو۔ دوسری بیوی نے کہا، اور یہ سالن، اس میں تو گوشت بھی ہے اور خوشبو بھی، کیا یہ سب آپ کے گھر میں پہلے سے تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے بہنوں، ہم دیتے ہیں تو وہ بڑھا دیتا ہے۔ سب عورتیں کھانے لگی، ہر ایک نے خوب کھایا اور روٹی اور سالن کے باوجود برتن کم نہ ہوئے۔ جو کھا رہی تھی وہ حیران تھی کہ کھانے کی مقدار کم نہیں ہو رہی بلکہ جیسے بڑھ رہی ہو۔ ایک عورت نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بی بی ہم بھوکے آئے تھے اور سوچا تھا کہ بس تھوڑا سا ملے گا، مگر اللہ نے تو ہمیں شکم شیر کر دیا۔ بزرگ بیوی نے کہا، یہ آپ کی سخاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی برکت ہے۔ جب سب عورتیں شکم سیر ہو گئی تب بھی روٹیاں اور سالن بچا رہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے۔ سب عورتیں ٹوکریاں بھر کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ راستے بھر وہ ایک دوسرے سے کہتی رہی، ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے ولیوں کے گھروں میں برکت کیسے اترتی ہے۔ 10 بیویاں جب اپنے گھروں کو لوٹی
تو ان کے ہاتھ ٹوکریوں میں بھری ہوئی نرم نرم روٹیاں اور خوشبودار سالن کے برتن تھے۔ ان کے بچوں نے بھاگ کر ماں کے ہاتھ سے روٹی پکڑی اور شکر کے ساتھ کھانے لگے۔ بچوں کے چہروں کی خوشی اور ماں کی آنکھوں کے آنسو ایک ساتھ بہ رہے تھے۔ یہ آنسو بھوک کے نہیں، شکر کے تھے۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ آج بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے معجزہ ہوا ہے۔ جو بھی سنتا حیرت سے پوچھتا کیا معجزہ، اور سنانے والا کہتا 10 بیویاں خالی ہاتھ گئی اور بھری ٹوکریوں کے ساتھ لوٹی۔ بازار میں یہ خبر پہنچی تو کئی لوگ رک کر ایک دوسرے سے اس واقعے کی تفصیل پوچھنے لگے۔ بزرگ صحابہ بھی حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور اللہ کی برکت ہے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور روٹیوں کا ڈھیر کونے میں رکھا ہے۔ حیران ہو کر پوچھا فاطمہ آج یہ کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر کہا کچھ بہنیں آئی تھی بھوک سے نڈھال، گھر میں جو تھوڑا سا تھا میں نے اللہ کے نام پر دے دیا اور پھر اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا کر کہا اللہ کا شکر، یہ تو وہی برکت ہے جس کا وعدہ قرآن میں ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسی دوران کسی نے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ جیسے ہی دروازے پر آئے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احترام سے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور روٹیاں اب بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بیٹی یہ سب کہاں سے آیا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح 10 بیویاں آئی، تھوڑا سا آٹا تھا، اللہ کے نام پر دیا اور پھر برکت اتر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، یہ وہی سنت ہے جو تم نے اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے، اور یہ وہی برکت ہے جو اللہ اپنے پسندیدہ گھروں میں اتارتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا فرمائی یا اللہ فاطمہ اور علی کے گھر میں ہمیشہ برکت رکھ اور ان کی اولاد کو سخاوت میں بے مثال بنا۔ وہ 10 بیویاں اگلے دن پھر ایک جگہ جمع ہوئی۔ اس بار ان کے چہروں پر غم نہیں بلکہ ایمان اور شکر کا نور تھا۔ ایک نے کہا ہم نے کل دیکھا کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسری نے کہا ہم بھی وعدہ کریں کہ جو ہمارے پاس ہو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ سب نے مل کر کہا ہاں، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھائیں گی۔ یہ واقعہ مدینے کے ہر گھر تک پہنچا۔ لوگ اپنے بچوں کو مثال دیتے دیکھو اگر تمہارے پاس ایک روٹی ہے اور کوئی بھوکا آئے تو بانٹ دو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی بدل لی۔ پہلے وہ سوچتے تھے کہ اپنے لیے بچا لیں، مگر اب وہ دیتے وقت ہچکچاتے نہیں تھے۔ یہ واقعہ صرف ایک دن کا نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا لوٹاتا ہے۔ سخاوت صرف مال سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد مدینے کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو زیادہ یاد کرنے لگے، بھوکے کو تلاش کر کے کھانا کھلانے لگے اور اپنے بچوں کو سخاوت کی عادت ڈالنے لگے۔
وہ 10 بیویاں جو پہلے غربت اور بھوک کے خوف میں رہتی تھی اب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگی۔ اگر کسی کے گھر کا آٹا ختم ہو جاتا تو باقی مل کر حصہ ڈال دیتی۔ یہ سب اس ایک دن کے واقعے کی برکت تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی معمول کی سادگی میں رہتی تھی۔ دن میں گھر کا کام، بچوں کی دیکھ بھال اور شام کو کبھی مسجد نبوی جانا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سن کر سیکھیں۔ مگر ایک چیز بدل گئی تھی۔ اب لوگ جب بھی کسی مشکل میں ہوتے سب سے پہلے انہی کے گھر آتے۔ ایک دن ایک نوجوان عورت اپنے بیمار شوہر کے لیے دوا لینے آئی مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پاس جو چاندی کا چھوٹا سا کڑا تھا وہ اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عورت حیران ہو کر بولی، بی بی یہ تو آپ کا زیور ہے، میں کیسے لوں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے کہا، بیٹی یہ زیور میرا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی امانت کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ کسی کی مشکل آسان ہو جائے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد ایک واقعہ اور پیش آیا۔ گرمی کا موسم تھا اور مدینے میں پانی کی کمی ہونے لگی۔ ایک دن چند عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئی اور بتایا کہ کنواں خشک ہو گیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مٹی کا گھڑا نکالا اور بسم اللہ کہہ کر قریب کے کنویں سے پانی کھینچا۔ لوگ حیران ہوئے کہ جس کنویں میں صبح سے پانی نہیں نکل رہا تھا اس سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھڑے میں ٹھنڈا اور صاف پانی بھر گیا۔ جب انہوں نے دوسروں کے گھڑوں میں ڈالا تو ہر ایک گھڑا بھر گیا مگر کنواں پھر بھی خالی نہ ہوا۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ پانی نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کے برتن میں اتر رہی ہے۔ اب وہ 10 بیویاں صرف غریب بیویاں نہیں کہلاتی تھی بلکہ برکت والیہ کے نام سے جانی جاتی تھی، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ جن پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ رکھا جائے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ان بیویوں نے ایک گروپ بنایا، ہر ہفتے ایک گھر میں سب مل کر روٹی پکاتی اور محلے کے غریب بچوں کو کھلاتی۔ یہ ان کا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معجزے کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ سے فرمایا، جو کسی کو کھلائے اور خود بھوکا رہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے، اور جو اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کرے اس کے گھر سے کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ یہ بات ہم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے عمل میں برکت ہونی ہی تھی۔ آہستہ آہستہ مدینے کی گلیاں ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی۔ اب لوگ بھوک کو چھپاتے نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے سے مدد مانگنے لگے، اور مدد کرنے والے سوچتے نہیں تھے کہ کل ہمارے پاس کیا بچے گا، کیونکہ سب جان گئے تھے کہ دینے سے کمی نہیں آتی۔ مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس معجزے کو مدینے کے لوگ کبھی نہیں بھولے۔ گلیوں میں بزرگ اکثر بچوں کو بٹھا کر یہ قصہ سناتے، بیٹا ایک دن 10 بھوکی بیویاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ سب شکم سیر ہو کر لوٹی اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ بچے اس کہانی کو حیرت سے سنتے اور اپنی ماں سے پوچھتے، کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ مائیں جواب دیتی، ہاں بیٹا، اگر دل سچا ہو اور نیت اللہ کے لیے ہو تو تمہیں کھانے میں بھی برکت آئے گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں سے یہی سخاوت سیکھی تھی۔ بچپن ہی سے جب کوئی ضرورت مند دروازے پر آتا
یہ دونوں بھائی خوشی خوشی اپنا کھانا، کپڑا یا کھلونا دے دیتے۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا۔ ایک یتیم بچہ قریب آیا تو انہوں نے فوراً ساری کھجوریں اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ کسی نے پوچھا، حسن تم نے اپنے لیے کھجور کیوں نہیں رکھی؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، میری ماں نے سکھایا ہے کہ دینے سے چیز کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے۔ یہ قصہ مدینے سے باہر بھی پہنچ گیا۔ مکہ، طائف، یمن اور شام سے آنے والے قافلے جب مسجد نبی میں ٹھہرتے تو وہ اس معجزے کا ذکر سنتے اور حیران ہوتے کہ اللہ کے گھرانے پر کیسی خاص رحمت ہے۔ کچھ لوگ خاص طور پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے آتے اور ان کے دروازے سے ہمیشہ شکر اور دعا کے ساتھ واپس جاتے۔ دوستو، وہ 10 بیویاں بھی وقت کے ساتھ بڑھاپے میں داخل ہو گئی، مگر ان کی پہچان ہمیشہ برکت والیہ رہی۔ جب بھی کوئی نئی دلہن محلے میں آتی، یہ بزرگ بیویاں اسے سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی سناتی۔ ان میں سے ایک بیوی کے بیٹے نے بعد میں اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا اس دن میں نے دیکھا کہ اللہ کے راہ میں دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اگر ہم نے وہ دن اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید یقین نہ آتا۔ زندگی کے آخری دنوں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اولاد اور گھر والوں کو ایک نصیحت کی، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے دو، چاہے تمہارے پاس کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ تمہارے دینے سے کسی کا پیٹ بھرے گا اور اللہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھولے گا جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ الفاظ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ صدیوں گزر گئی مگر یہ قصہ آج بھی زندہ ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان اس کہانی کو یاد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ کہیں رمضان میں افطاری کے موقع پر، کہیں کسی یتیم خانے میں اور کہیں کسی مسجد کے صحن میں۔ یہ قصہ ایک یاد دہانی کے لیے برکت اس چیز میں نہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، بلکہ اس چیز میں ہے جو ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سخاوت دل کی صفت ہے، دولت کی نہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کے گھرانوں کی سنت پر چلنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مدینے کے آسمان تلے آج بھی جب ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن سے گزرتی ہوئی خوشبو پھیلا رہی ہو۔ وہ خوشبو جو کبھی 10 بھوکی بیویوں کے لیے روٹی اور سالن کی صورت میں برکت بن کر اتری تھی، اور جو آج بھی ایمان والوں کے لیے دلوں میں سخاوت کا چراغ روشن کیے ہوئے ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔